بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین حامدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکتاب الحمید الفرقان المجید ان ھذا القرآن لیہدی التی اقوام وقال نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن أصدق الحديث وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ اللہ نے انسان کو انصاف سے بھر دیا، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو انصاف کا صحیح معنی بتایا۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف آپ لوگوں کو کروا دوں کہ میرے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ میں کوئی عالم ہوں یا کوئی فاضل ہوں یا کوئی بہت بڑا مقرر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں اور ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں۔ میں کئی سالوں سے دین کے کام سے جڑا ہوں اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، تھوڑی بہت پڑھائی کرتا ہوں۔ اس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے جتنی توفیق اور علوم سے مجھے نوازا ہے، اسی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو آیا ہوں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو کچھ سکھانا نہیں، بلکہ جو میں نے خود سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں قرآن کی باتوں سے۔ قرآن کی بات کہنے سے پہلے ذرا سا قرآن کا تعارف کرواتا ہوں اور قرآن کے نزول کے مقصد کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، چاہے وہ مسلمان کی شکل میں ہو، کرسچن کی شکل میں ہو، عیسائی ہو، یہودی، یا جن کے نام ہم جانتے ہیں یا جن کے نام ہم نہیں جانتے۔ ابھی ایک نئے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ٹائپ کے گروپ بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی جگہ میں آپ جائیں گے، اگر وہاں پہ لوگ آباد ہے تو وہاں پہ خدا کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، کسی کی بھی شکل میں۔ اگر ہندوؤں کے علاقے میں چلے جائے تو وہاں پہ بھگوان بول کر، مسلمانوں کے یہاں اللہ بول کر، کرسچن کے یہاں گاڈ بول کے، اور الہی وغیرہ دوسرے نام سے، کسی بھی خطے میں دنیا میں اگر آپ چلے جائیں، اگر انسان آباد ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی عبادت کا تصور، خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ بھی نکلتے ہیں جو بعد میں اپنی روایتوں کا منکر ہو جاتے ہیں، اپنی روایتوں کو غلط بول دیتے ہیں اور پھر وہ دہریے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے خدا کا تصور وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ چلو مسلمان عرب کی سرزمین پہ آیا اور اس نے جتنے جگہ فتوحات کیے وہاں پہ اسلام کو پھیلایا، کرسچن ایک جگہ پہ آئے، عیسائی ایک جگہ پہ آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ لوگ پوری دنیا میں تو نہیں گئے۔ بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں پہ ہم لوگ نہیں گئے، مسلمان نہیں گئے، کرسچن نہیں گئے، جیوز نہیں گئے۔ تو آخر اس جگہ پہ گیا کون جس نے خدا کا تصور کروا دیا؟ کسی الگ شکل و صورت پہ، عبادت کی شکل الگ ہے، سب چیز الگ ہے، لیکن ایک بلیف ہے کہ کوئی ہے سپریم پاور، خدا، جو ہم سے اوپر ہے، انسانوں سے اوپر ہے نا؟ تو یہ آیا کہاں سے؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ قرآن جو ہے انسانوں کے علاقوں، گروہ کو امت کے نام سے خطاب کرتا ہے۔ جب قرآن امت کہتا ہے تو اس سے مراد یہ مت سمجھ لیا کیجئے کہ صرف مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک انسان، ایک قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر جتنی بھی قوم اس دنیا میں آئی ہے آدم علیہ السلام کے بعد، اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ان تمام قوموں کے لیے اللہ نے کن کو منتخب کیا؟ رسولوں کو منتخب کیا۔ رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ انہی میں کئی بڑی رسول آئے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی،
किताबों की शक्ल सूरत थी, ज़बूर की शक्ल में नाजिल हुई, मुसल्लमा किताब। उससे पहले आप सुहूफ नाजिल हुआ करता था, अहकाम नाजिल हुआ करते थे। बाद में उन्होंने किताब की शक्ल इख्तियार की, पहले ज़बूर नाजिल हुआ, फिर तौरेत नाजिल हुआ, फिर इंजील नाजिल हुआ, और आखिर में एक किताबुल मुबीन नाजिल हुआ जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं। अब मैं ये कहना चाहिए, तारुफ है कि कुरान क्या है। कुरान के जो लफ्ज़ के माने पे अगर आप गौर करेंगे तो कुरान के माना ही होता है, लफ्ज़ कुरान का तर्जुमा ही होता है बार बार पढ़ा गया। यानी ये कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई जा रही, ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही जो इससे पहले लोगों ने नहीं सुना। जो बात पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, लोगों ने उसे कभी इंजील की शक्ल में पढ़ा, कभी उससे पहले तौरेत की शक्ल में पढ़ा, कभी उससे पहले ज़बूर की शक्ल में पढ़ा, कभी उससे पहले सुहूफ की शक्ल में पढ़ा, लेकिन पढ़ा और बार बार पढ़ा गया, इसे कुरान कह दिया गया। अरबी जो लफ्ज़ है कुरान, इसके माना यही है। हम मुसलमानों का अकीदा कुरान को लेकर क्या है कि जब कुरान आ गया, किताबुल मुबीन आ गया, तो इसने तमाम किताबों को कंक्लूड कर दिया। यानी जो कुरान अगर आप पढ़ लेंगे, मुकम्मल कुरान की जितनी सूरतें हैं, जितनी आयतें अगर आप पढ़ लेंगे, फिर अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी साबिका किताबें में जो बातें नाजिल हुई, जो रवायतें नाजिल हुई, चाहे वो तारीख़ बयान हो या कोई दूसरी चीज़ें बयान हो, सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के अंदर कंक्लूड कर दिया। यानी अब एक मुसलमान अगर पूरे कुरान को पढ़ लेता है तो गोया कि उसने साबिका तमाम किताबों को पढ़ लिया। इसीलिए इसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, या उम्मुल किताब कहा जाता है, किताबों की माँ। अब इसी किताब के अंदर मोमिनीन के लिए, वो लोग जो अपने आप में ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, कि ये वो हैं जिन्होंने हमें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, फरिश्तों पे ईमान रखते हैं, रसूलों पे ईमान रखते हैं, और मौत के दिन पे ईमान रखते हैं, तकदीर पे ईमान रखते हैं। इन्हें मुसलमान कहते हैं, ईमान वाले कहते हैं। तो उनके ताल्लुक़ से उनको कई सारी हिदायतें कुरान करीम के अंदर दी गई, जो अक्सर मुकर्रिरीन आया करते हैं, उलमा आके उसके बारे में आपको बयान किया करते हैं। उनमें से चंद चीज़ें होती हैं जो तौहीद की शक्ल में बयान की जाती है, चंद चीज़ें होती हैं जो सुन्नत की शक्ल में बयान की जाती है, और दीगर ऐसी चीज़ें बयान की जाती है। जो आज मैं बयान करने की कोशिश करूँगा वो है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 से आगे, यानी आयत नंबर 11 से ये बात शुरू होगी और उसके आगे ये बात होगी। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अय्युहिब्बु अहदुकुम अय्यकुला लहम अख़ीही मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बाद बदगुमानियाँ बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी के भी बारे में गीबत के तौर पे किसी के बारे में बदगुमानी ना किया करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इस आयत की तफसीर करने से पहले मैं ये बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा, कुरान जो है मुबीन किताब, यानी कुरान खुद को बयान करता है। हमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कुरान करीम को समझने के लिए दूसरी किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे हदीस से या दूसरी चीज़ों से नहीं समझेंगे तो कुरान नहीं समझ सकते। ये कुरान की तौहीन के लिहाज से हम बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं तो। कुरान अपने आप में एक मुबीन किताब है। अगर ये कह देना कि कुरान समझने के लिए दूसरी किताब को समझना होगा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुरान अपने आप में मुकम्मल किताब नहीं है। यानी कुरान को समझने, कुरान किसी दूसरी किताब का मोहताज है ताकि आप कुरान को समझ लें। अल्लाह ने कहा कुरानुल करीम, कुरान एक करीम, और कुरानुल मुबीन, कुरान मुबीन किताब है, यानी अपने आप को खुद बयान करता है। कुरान को समझने के लिए दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं। कुरान के गहराई की तफसील मज़ीद जानने के लिए, यानी जितना बताया उससे ज़्यादा और जानने के लिए, उसकी तफसील जानने के लिए, जैसे कुरान ने एक मुख्तसर तारीख़ बता दी, अब उस तारीख़ की तफसील जानने के लिए दूसरी किताब आप पढ़ें। या कुरान ने आपको एक डायरेक्शन बता दिया, अब उस डायरेक्शन में जाने के लिए दूसरी किताब पढ़ें। लेकिन इस डायरेक्शन को समझने के लिए
یعنی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے دوسری کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن اپنی بیان خود کرتا ہے, قرآن خود مبین ہے. اور قرآن کا اول ترین جو مقصد ہے اس کے نزول کا, قرآن کے نزول کا اول ترین جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے. اللہ رب العزت نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے نزول کے تعلق سے جو اس کا شان نزول بتایا کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے بے عیب کتاب جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور دوسری جگہ کہا ان الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس میں میں نے اس کتاب کو نازل کیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت. یعنی قرآن کا پرائمری مقصد جو ہے جس کو پڑھنے کا, وہ پرائمری مقصد ہے کہ انسان خود کی اصلاح کر لے, خود کو ہدایت دے دے قرآن کو پڑھ کے. کس کی طرف؟ جنت کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو قرآن کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور قرآن مبین کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس کی تفصیل جاننے کے لیے دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مزید یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 11 یا آیت نمبر 12 کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ, یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ فسادات, اختلافات, کرپشن, ان تمام چیزوں کی بنیاد کو اس آیت کے اندر بیان کیا. یعنی اگر آپ ریزن تلاش کرنا شروع کریں کہ پہلے اتنے جنگ و جدال کیوں ہوئے, اتنی قومیں تباہ و برباد کیوں ہو گئی, مسلمان کے اندر 73 فرقے کیوں ہو گئے, آج ایک فرقہ دوسرے کو اتنا ذلیل کیوں کر رہا ہے, ایک مسلمانوں کے اندر اتنی نفرتیں کیوں آ گئی, پوری دنیا کے اندر اتنی نفرتیں کیوں آ گئی, اس کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ریزن بتایا. اللہ رب العزت نے ریزن بتایا مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے, مومنین کو خطاب کرتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اے مومنو, اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو اللہ پہ یقین رکھنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتماد, بدگمانی سے بچو. ایک ہوتا ہے گمان کرنا, کسی بھی چیز کو امیجن کرنا, ایگزیجریٹ کرنا اسٹوری, اور ایک ہوتا ہے بدگمانی کرنا. اللہ رب العزت نے تمہیں کس چیز سے روکا ہے؟ بدگمانی سے روکا ہے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا, کہ بعض جو بدگمانی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فسادات کی جڑ ہے, یہ فسادات کی بنیاد. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی, جب صحابہ کا دور تھا ان کے زمانے میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم جاری کرتے, کسی کو کوئی کام دیا کرتے, کوئی جزیہ دیا کرتے, یا کچھ بھی آپ کو ایک کام دیا گیا کہ یہ کرنا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل بتایا, کوئی سنت بتایا, تو دو صحابیوں کے بیچ اکثر یہ روایتوں میں پایا گیا کہ ان میں اختلافات ہوا کرتے تھے. لیکن کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان اختلافات کے اوپر, ان ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے, یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس سے روکا کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان کسی کے بارے میں اپنا رائے قائم کر لیتا ہے, مثال کے طور پہ میرے اور آپ کے بیچ میں کسی آیت کو لے کے یا کسی حدیث کو لے کے ایک اختلاف ہو گیا کہ میں اس کا الگ مفہوم بتاتا ہوں, آپ اس کا الگ مفہوم بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ بریلوی اور دیوبندی, یہ بہت بڑے گروپ ہے جو ہمارے ماحول میں پائے جاتے ہیں, معاشرے میں پائے جاتے ہیں. دونوں سیم کتاب پڑھتے ہیں, دونوں نے ایک ہی قرآن کو پڑھا, دونوں جو ہے ایک ہی نبی کے ماننے والے, ایون دونوں ایک ہی امام کے مقلد بھی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. دونوں کے نماز کا طریقہ بھی ایک ہی ہے, دونوں کے اکثر و بیشتر مسائل بھی ایک ہی ہیں. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں کتابی شکل میں اور آج کل ظاہری شکل میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات, اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کو ظاہر کیا ہے کہ انسان بدگمانی کرتا ہے. انسان بدگمانی کرتا ہے. بدگمانی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میں اس بات کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب کوئی بھی انسان تحقیق میں اترتا ہے, کوئی بھی انسان سچائی کے راستے میں اترتا ہے تلاش کرنے کے لیے, تو ظاہر سے بات ہے ڈفرینس آف اوپینین ہوں گے ہی ہوں گے, اختلافات ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہوئے آپ سچائی کے راستے میں پہنچیں گے,
اس کو یہ آیت آپ کو یہاں پہ گائیڈ کرتا ہے کہ کسی سے اختلاف رائے ٹھیک ہے، لیکن جب انسان بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ میں کہ وہ اس لیے یہ بات بول رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ داڑھی کا کاٹنا جو ہے سنت سے ثابت ہے، تو سامنے والا بدگمانی کرنا شروع کرتا ہے، یہ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ یہ ماڈل بننا چاہتا ہے، یہ اس لیے بول رہا ہے کہ اس کو یہ فلاں کام کرنا ہے، اس کو اسٹائل کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، حالانکہ اس نے نہ اپنا مقصد بتایا نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا، بس ایک مسئلہ بتایا کہ داڑھی کاٹنا جائز ہے۔ یا اگر کوئی آگے یہ کہہ دے کہ نہیں آپ جو سنت کے طور پہ یہ کرتا پاجامہ بولتے ہیں یہ سنت لباس نہیں ہے، یہ اچھا لباس ہے، جائز لباس ہے، لیکن یہی سنت لباس نہیں ہے۔ سنت لباس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ اللہ کے نبی کرتا پاجامہ نہیں پہنتے تھے، ان کے ٹائم میں کرتا پاجامہ انوینٹ بھی نہیں ہوا تھا، وہ الگ طرح کا ان لوگوں کا قمیض اور تہبند وغیرہ آیا کرتا تھا۔ تو لیکن جب انسان بدگمانی شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو یہ کام کرنا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں عورتوں کا جو ہے چہرہ کھل، جیسے کہ شیخ البانی نے اور دوسرے محدثین نے کہا، تو اب وہ بدگمانی کرنے لگتے اور اپنے عوام کو پھیلاتے ہیں دوسرے لوگ بدگمانی کے ذریعہ، یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کو لڑکیوں کو دیکھنا ہے، ان کو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ فسادات کا جڑ بوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا اختلاف بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد بدگمانی اس کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد یہ تفصیل بڑھنے لگتی ہے۔ اس کی حدیث سے ایک ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں